بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ریڈیو قطر ہے۔ اب آپ محمود احمد سے خبریں سنیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ صاحب اسم امیر سے قطر اکنامک فورم 2022 میں شریک مختلف ممالک کے سربراہان، وزرائے اعظم اور برادر اور دوست ملکوں کے وفود کے سربراہان نے ملاقات کی ہے۔ صاحب اسم امیر نے آج سن 2022 کا امیری فرمان نمبر 31 جاری کیا ہے۔ آج دیوان امیری میں وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کی صدارت میں قطر کی کابینہ کا باقاعدہ اجلاس منعقد ہوا۔ اور افغانستان میں آج صبح شدید زلزلہ آیا ہے، جس میں مرنے والوں کی تعداد 1000 ہو گئی ہے، جبکہ سینکڑوں کی تعداد میں لوگ زخمی ہوئے ہیں۔ یہ تھیں اہم خبروں کی سرخیاں، اور اب سے چند لمحہ بعد تفصیل سے خبریں نشر کی جائیں گی۔ لیجیے اب آپ تفصیل سے خبریں سنیے۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے گزشتہ پیر کے روز ریٹس کارلٹن ہوٹل میں بلومبرگ کے تعاون سے منعقد کیے گئے قطر اکنامک فورم 2022 کا افتتاح کیا۔ جمہوریہ قازقستان، جمہوریہ نمیبیا، جمہوریہ ٹوگو اور جمہوریہ سیرالیون کے صدور، جارجیا کے وزیر اعظم اور دیگر دوست ممالک کے سربراہان نے فورم کی افتتاحی تقریب میں شرکت کی۔ وزیر اعظم اور وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی، متعدد شیوخ، کابینہ کے وزراء، قطر میں سفارتی مشنوں کے سربراہان، پالیسی میکرز، پارلیمانی ممبران، دانشور، بزنس اور میڈیا سے منسلک اہلکاران اور مختلف علاقائی اور بین الاقوامی تنظیموں کے نمائندوں نے بھی فورم کی افتتاحی تقریب میں شرکت کی۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے دنیا کو درپیش موجودہ اقتصادی اور سیاسی چیلنجز کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے پابندیاں ختم کرنے اور عالمی تجارت کے فروغ کی ضرورت اور اہمیت پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ کرونا وائرس کی عالمی وبا کی وجہ سے دنیا میں امیر اور غریب ممالک کے مابین خلا میں اضافہ ہوا ہے۔ انہوں نے ورلڈ بینک کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ بینک نے عالمی معیشت کی ترقی کی رفتار میں واضح کمی کی جانب اشارہ کیا ہے۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے انرجی اور غذا پر یوکرین کی جنگ کے نتیجے میں پیدا ہونے والے اثرات کا بھی ذکر کیا۔ صاحب اسم امیر نے قطر کی لوکل پروڈکشن میں اضافے کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ معیشت اور اقتصادیات کو مضبوط بنانے اور بحالی امن سے بحرانوں سے چھٹکارا حاصل کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ قطر عالمی برادری کا ایک متحرک پارٹنر ہونے کی حیثیت سے اپنی ذمہ داریاں بطریق احسن پوری کر رہا ہے۔ اپنی تقریر میں صاحب اسم امیر نے فیفا ورلڈ کپ 2022 کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اس میں بڑے پیمانے پر دنیا کے ملکوں کی شرکت سے مختلف اقوام کے درمیان روابط کو مضبوط بنانے میں مدد ملے گی۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سے قطر اکنامک فورم 2022 میں شریک مختلف ممالک کے سربراہان، وزرائے اعظم اور برادر اور دوست ملکوں کے وفود کے سربراہان نے ملاقات کی، جن میں جمہوریہ قازقستان، جمہوریہ نمیبیا، جمہوریہ ٹوگو اور جمہوریہ سیرالیون کے صدور، جارجیا کے وزیر اعظم اور جمہوریہ کوسوو کی سابق صدر شامل ہیں۔ ملاقات میں وزیر اعظم اور وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی بھی شریک تھے۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے آج سن 2022 کا امیری فرمان نمبر 31 جاری کیا ہے، جس کی روح سے قطر کی شورا کونسل کے 50ویں سیشن میں قانون سازی سے متعلق پہلے باقاعدہ اجلاس کو ملتوی کیے جانے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس پر بروز منگل 6 ذوالحج سن 1443 ہجری بمطابق 5 جولائی سن 2022 سے عمل درآمد ہوگا اور اسے سرکاری گزٹ میں شائع کیا جائے گا۔ آج صبح دیوان امیری میں وزیر اعظم اور وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی کی صدارت میں قطر کی کابینہ کا باقاعدہ اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس کے ایجنڈے میں شامل موضوعات پر بحث مکمل کی گئی اور ان کے بارے میں مناسب فیصلے صادر کیے گئے۔ کابینہ نے قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ملک کے اندر کمرشل، اقتصادی اور پیشہ ورانہ سرگرمیوں میں نان قطری پریکٹس روکنے سے متعلق قانون کے مسودے کی منظوری دی اور اسے شورا کونسل کو بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ کابینہ نے لین دین میں نقدی کے استعمال کو ریگولیٹ کرنے سے متعلق مسودہ قانون کی بھی منظوری دی۔
سن 2019 کے کابینہ کے فیصلہ نمبر 16 کے ذریعے جاری کردہ ٹینڈرز اور آکشنز کو ریگولیٹ کرنے کے ضابطوں کی کچھ شقوں میں ترمیم کرنے کے کابینہ کے فیصلے کے مسودے کی بھی منظوری دی گئی۔ وزیر تجارت و صنعت کی تجویز کی بنیاد پر قطر اسٹاک ایکسچینج میں بعض لسٹڈ بینکوں اور مشترکہ اسٹاک کمپنیوں کے سرمائے میں غیر قطری سرمایہ کاروں کی اونرشپ کی پرسنٹیج میں اضافہ کرنے کی بھی منظوری دی گئی ہے۔ کابینہ نے وزیر داخلہ کی جانب سے کیے گئے اس فیصلے کے مسودے کی بھی منظوری دی جس کا تعلق سن 2007 کے فیصلے نمبر 11 کی کچھ شقوں میں ترمیم سے ہے، جس میں فوج کو خصوصی چھٹی دینے کی شرائط اور مدت کی وضاحت کی گئی ہے۔ کابینہ نے قطر کی کھیلوں اور نوجوانوں کی سرگرمیوں سے متعلق وزارت اور سلطنت عمان کی ثقافت، کھیل اور نوجوانوں کی سرگرمیوں کی وزارت کے درمیان سپورٹس کے شعبے میں تعاون سے متعلق مفاہمت کی یادداشت MOU کے مسودے کی بھی منظوری دی ہے۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ وزیر مالیات علی بن احمد الکواری سے قطر اکنامک فورم میں شرکت کے لیے دوحہ آئے ہوئے سعودی عرب کے وزیر اقتصادیات اور منصوبہ بندی فیصل بن فضل بن محسن ال ابراہیم، عرب جمہوریہ مصر کے وزیر خزانہ ڈاکٹر محمد معیط، فرینکلن ریسورسز کی پریزیڈنٹ اور چیف ایگزیکٹو آفیسر جینی جانسن اور بلومبرگ میڈیا کے چیف ایگزیکٹو آفیسر اسکاٹ ہیونس نے الگ الگ ملاقات کی ہے۔ ان ملاقاتوں میں دو طرفہ تعلقات کے علاوہ قطر کے سعودی عرب، مصر، بلومبرگ اور فرینکلن ٹیمپلٹن کے درمیان مشترکہ تعاون کے مختلف پہلوؤں، خاص طور پر اقتصادی، تجارتی اور سرمایہ کاری سے متعلق ڈیولپمنٹ کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ خلیج کی کونسل برائے تعاون GCC کے ممبر ممالک کی بحری افواج کے کمانڈروں کا 3 روزہ اجلاس آج ختم ہو گیا۔ قطر کی میزبانی میں منعقد کیے گئے اس اجلاس میں GCC کی بحری افواج کے مشترکہ ملٹری نیوی سسٹم کی کارکردگی کو بہتر بنانے سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ حمد میڈیکل کارپوریشن نے قطر میں پھیپھڑوں کے دوسرے ٹرانسپلانٹ آپریشن کی کامیابی کا اعلان کیا ہے۔ یہ آپریشن حمد جنرل ہاسپٹل میں کیا گیا۔ یاد رہے کہ اس سے پہلے پہلا کامیاب لنگ ٹرانسپلانٹ آپریشن جون سن 2021 میں ہوا تھا۔ روسی فوج کی گولہ باری سے یوکرین کے مشرقی شہر خارکیف میں کم از کم 15 شہری ہلاک اور درجنوں دیگر زخمی ہو جانے کی اطلاع ملی ہے۔ روسی فوج نے ڈونباس ریجن میں مزید پیش قدمی کی ہے اور حملے تیز تر کر دیے ہیں۔ برطانیہ کی وزارت دفاع کی رپورٹ کے مطابق اس بات کا قوی امکان ہے کہ روس ڈونباس کے علاقے میں فرنٹ لائنز پر بڑی تعداد میں اپنی فوج جمع کرنے کی تیاری کر رہا ہے۔ سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان استنبول میں سعودی قونصل خانے میں سن 2018 میں صحافی جمال خشوگی کے قتل کے واقعے کے بعد پہلی مرتبہ ترکی کے دورے پر گئے ہیں۔ ان کے ترکی سمیت مشرق وسطیٰ کے دیگر ممالک کے دورے کو ان کی بین الاقوامی سطح پر آئسولیشن یعنی تنہائی ختم کرنے کی کوشش قرار دیا جا رہا ہے۔ ترکی کے دارالحکومت انقرہ میں شہزادہ محمد بن سلمان کی ترک صدر رجب طیب اردوان سے ملاقات ایک ایسے وقت میں ہو رہی ہے جب اگلے ماہ جولائی کے وسط میں امریکہ کے صدر جو بائیڈن سعودی عرب کا دورہ کرنے والے ہیں۔ اور آج صبح افغانستان میں شدید زلزلہ آیا جسے 6.1 ریکٹر پیمانے پر ریکارڈ کیا گیا۔ اس زلزلے کے نتیجے میں مرنے والوں کی تعداد 1000 ہو گئی ہے جبکہ سینکڑوں کی تعداد میں لوگ زخمی ہوئے ہیں۔ زلزلے کا مرکز خوست شہر سے تقریباً 46 کلومیٹر دور پڑوسی ملک پاکستان کی سرحد کے قریب تھا۔ افغان وزارت داخلہ نے کہا ہے کہ ہلاکتوں کی تعداد میں اضافے کا خدشہ ہے کیونکہ کچھ دیہات دور دراز پہاڑی علاقوں میں ہیں اور تفصیلات جمع کرنے میں وقت لگے گا۔ وزارت داخلہ نے زلزلے سے متاثرہ علاقے میں سینکڑوں مکانات تباہ ہو جانے کی بھی اطلاع دی ہے۔ پڑوسی ممالک پاکستان اور ایران میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے، تاہم وہاں کسی قسم کے جانی یا مالی نقصان کی فوری طور پر کوئی اطلاع نہیں ملی۔ زلزلے سے یہ تباہی ایسے وقت میں ہوئی ہے جب افغانستان گزشتہ سال اگست میں طالبان کے اقتدار سنبھالنے کے بعد سے شدید اقتصادی بحران کا شکار ہے۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر سن لیجیے۔
صاحب اسم امیر سے قطر اکنامک فورم 2022 میں شریک مختلف ممالک کے سربراہان، وزرائے اعظم اور برادر اور دوست ملکوں کے وفود کے سربراہان نے ملاقات کی۔ صاحب اسم امیر نے آج سن 2022 کا امیری فرمان نمبر 31 جاری کیا ہے۔ آج دیوان امیری میں وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کی صدارت میں قطر کی کابینہ کا باقاعدہ اجلاس منعقد ہوا، اور افغانستان میں آج صبح شدید زلزلہ آیا ہے جس میں مرنے والوں کی تعداد 1000 ہو گئی ہے، جبکہ سینکڑوں کی تعداد میں لوگ زخمی ہوئے ہیں۔ ریڈیو قطر سے خبروں کا آج کا دوسرا بلیٹن ختم ہوا۔ ہمارا اگلا بلیٹن صبح 9 بجے پیش کیا جائے گا۔ سنتے رہیے FM 107۔